الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر وبعد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد. ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم سورہ مدثر جو قرآن مجید کا 74 نمبر کا سورہ ہے، جس میں جملہ ٹوٹل 56 آیات ہے، 56 آیتیں ہیں، انشاءاللہ تعالی آج اس کی تفسیر ہم پڑھیں گے اور ہم اس میں جانیں گے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے لیے اس میں کیا پیغام رکھا ہے، کیا میسج رکھا ہے۔ چلیے تو ہم اس کی شروعات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں، سورہ مدثر جو ہے اس کا معنی یہاں پر ہے، مدثر کہتے ہیں اوڑھ کر سونے والے کو، چادر لپیٹ کر سونے والے کو مدثر جو ہے عربی میں کہا جاتا ہے۔ یا ایھا المدثر مطلب اے اوڑھ کے یا اے کمبل اوڑھ کر سونے والے۔ عربوں میں یہ بات مشہور تھی کہ کسی کو بھی محبت سے، پیار سے مخاطب کرنے کے لیے، یعنی اپنی طرف راغب، اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، کانسنٹریٹ کرنے کے لیے اس کو اس طریقے سے آواز لگائی جاتی وہ جس حالت میں موجود ہوتا۔ جیسے ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دیکھا جو مسجد میں مٹی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، تو آپ نے کہا یا ابا تراب، یا ابو تراب، اے مٹی والے، اے مٹی کے باپ۔ یہ عربی میں اس طرح کے محاورے استعمال کیے جاتے تھے کہ وہ مٹی پر لیٹے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح عربوں میں یہ عادت تھی، تو اسی طرح پیار اور محبت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پکارا، یا ایھا المدثر، اے کمبل جو ہے اوڑھ کر سونے والے۔ اب اس کی تفسیر میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ علق جو ہے، جو سب اس کی جو شروعات کی آیتیں تھی، 5 آیتیں جو نازل ہوئی، سورہ علق کی جو آیتیں تھیں، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، یہ قرآن کی سب سے پہلی ریویلیشن ہے، یہ سب سے پہلے اوترت ہونے والی قرآن کی پنکتیاں ہیں۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک غار میں بیٹھے تھے، ایک کیو کے اندر آپ بیٹھے تھے، اور فرشتہ جبرائیل آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب وہ کہنے لگے اقرا، کہ پڑھیے، آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ تب آپ بہت زیادہ ڈر گئے، کیونکہ آپ نے ایک بہت زیادہ زوردار اور گرج والی آواز سنی تھی، اور یہ معاملہ آپ کے یہ فرسٹ ٹائم تھا، پہلی بار کسی فرشتے نے آپ کو آواز لگائی جس سے آپ گھبرا گئے، آپ ڈر گئے۔ ان آیتوں کو، ان پنکتیوں کو آپ نے پڑھ تو لیا، لیکن آپ وہاں سے دوڑتے ہوئے اپنے گھر کی طرف آئے اور اپنی بیوی خدیجہ سے کہنے لگے کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، اور وہ کمبل اوڑھ کر ڈر اور خوف سے مطلب بھیبھیت ہو کر کے پہلی بار ان کے ساتھ اچانک یہ کیا ہوا، وہ بڑے پریشان ہوئے اور کمبل اوڑھ کر جو ہے وہ سو گئے۔ تو یہاں پر اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے مخاطب کیا، آپ کی طرف بات کی کہ اے کمبل کے اوڑھنے والے۔
تو یہاں پر یہ جو سورہ مدثر ہے یہ چند دن یا چند مہینوں بعد یہ آیت پھر سے نازل ہوئی. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی بار آپ پر جو سورہ علق کی آیتیں اتری تھی کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے، یہ بات حضرت خدیجہ کو جب بتائی تھی، حضرت خدیجہ نے آپ سے کہا تھا کہ آپ ایک نیک انسان ہیں، آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ لوگوں کی بھلائی کا سوچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کوئی برا نہیں کرے گا، آپ کے ساتھ کوئی اچھی چیز ہی ہونے والی ہے. ان کو دلاسا دلایا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ واقعہ ہونے کے بعد کئی دنوں تک پھر کوئی فرشتہ نہیں آیا، کوئی بات وحی یا پنکتی یا جو ہے آیتوں کا اوترن نہیں ہوا. اس کے بعد یہ سیکنڈ ٹائم یہ آیتیں آئی، اور اس کے تعلق سے آتا ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ایک پہاڑ کی چوٹی کی طرف سے، ایک پہاڑ کی طرف سے میں چل رہا تھا، تو میں نے آسمان اور زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے شخص کو پایا. وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، وہ فرشتے تھے. تو کہا کہ میں نے ان کو وہاں بیٹھے ہوئے پایا. اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی، ان آیتوں کا اوترن ہوا. یعنی یہ سیکوینس میں دیکھا جائے تو قرآن کی یہ دوسرے نمبر کی آیتیں ہیں جو جن کا اوترن ہوا سیکنڈ ٹائم، جب جبرائیل علیہ السلام یعنی جو جبرائیل اینجل ہے، فرشتے، وہ سیکنڈ ٹائم ان آیتوں کو لے کر آئے جو سورہ مدثر کی 5 آیتیں ہیں. یہ سیکوینس میں چیپٹر 74 نمبر کا ہے، لیکن یہ آیت ریویلیشن کے اکارڈنگلی سیکنڈ ٹائم جو ہے آئی تھی. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا المدثر. ایک تو یہ اس کی تفسیر آتی ہے. اور بھی جو مفسرین ہیں جیسے احسن البیان اگر آپ پڑھیں گے صلاح الدین یوسف صاحب کی، اور اسی طرح آپ پڑھیں گے صفی الرحمن مبارک پوری صاحب کی، اسی طرح آپ پڑھیں گے محمد جناگڑی صاحب کی جو ترجمہ ہے، اور اسی طرح اس کی تفسیر میں بھی آپ جائیں گے، اور اسی طرح جو ہے عبدالسلام بھٹوی صاحب کی جو تفسیر ہے اس میں آپ دیکھیں گے، اور بھی تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر نے بھی جو ہے اس کو لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جو بیت الندوہ ایک علاقہ تھا مکہ کے اندر، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تو اس کو سورہ مزمل جو اس کے پہلے والا سورہ ہے اس کی بھی تفسیر میں، اس کی ڈیٹیل میں اور اس کی کمنٹری میں بھی آتا ہے کہ وہاں پر سارے جو سردار تھے مکہ کے وہ جمع ہوئے. جمع ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے روکے کہ بھائی نوجوان تو ان کے قریب جا رہے ہیں، ان کی اسلام کی دعوت بڑی مضبوط ہے، قرآن کی آیتوں کا ان کے پاس جواب نہیں ہے، اس کا کوئی توڑ نہیں ہے. تو کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایک نام، ایک ٹائٹل اور کچھ ایسی چیز دیں گے جس سے ان کو چڑ پیدا ہو. جیسے جادوگر کہیں گے، لوگوں میں عام ہو کہ وہ جادوگر ہے تاکہ لوگ ان کے پاس نہ جائے، یا کاہن کہیں گے. اس طرح کی ایک روایت بھی آتی ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا افسوس ہوا، بڑا غم ہوا، اور آپ جا کر جو ہے گھر میں اپنے لیٹ گئے اور چادر اوڑھ لی، کمبل اوڑھ لیا. تو اس کی ایک یہ بھی جو ہے مفسرین نے تفسیر کی ہے. خیر واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جو واضح اور ثابت اور جو چیزیں ہم کو ملتی ہے وہ پہلی بات ہے کہ یہ دوسری وحی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر ایک میسج دیا جا رہا ہے، ایک دعوت دی جا رہی ہے کہ اب آپ اٹھ کر کھڑے ہو جائیے، اب یہ کمبل کو اوڑھ کر جو آپ لیٹے ہوئے ہیں، اب یہ آرام آپ کو چھوڑنا ہے، اب آپ کو لوگوں میں آنا ہے اور اسلام کی دعوت دینا ہے اور ان کو اسلام کے بارے میں بتانا ہے. یعنی ایک اشارہ تھا کہ کمبل کو چھوڑ دو، کمبل کو، اے کمبل کے اوڑھنے والے، اے سونے والے، اب اٹھ جا، تیرے لیے جو ہے کام ہے. تو کیا کہا؟ قم فانذر، اٹھ کھڑا ہو، پس ڈرا، مطلب لوگوں کو جا کر سمجھا، بات بتا. تو یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا آغاز شروع ہو رہا ہے. یعنی اب آپ کو کہا جا رہا ہے جا کر لوگوں کو انوائٹ کیجئے اسلام کی طرف، لوگوں کو بتائیے کہ اللہ ایک ہے، وہ ایک سچا ایشور، ہمارا معبود، ہمارا گاڈ وہ اللہ ہے. یہ اب آپ کو لوگوں کو جا کر بتانا ہے، اس کے لیے آپ کو کھڑا ہونا ہے. تو کھڑا ہو جاؤ مطلب جس طرح ہم عام لفظوں میں کہتے ہیں نا اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ، مطلب کچھ کام کرو. تو ویسے یہاں پر کہا گیا ہے کہ اب آپ کو کھڑے ہونا ہے، دعوت کا کام کرنا ہے، لوگوں کو اسلام کی طرف انوائٹ کرنا ہے، ان کو ڈرانا ہے، بتانا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، تم جو لوگ اچھے کرم کر رہے ہو اس کا ایک اچھا بدلہ ملے گا، تم لوگ جو برے کام کر رہے ہو اس کا ایک برا بدلہ ملنے والا ہے. اس سے ڈرانے کے لیے، یعنی سورگ اور نرک یعنی جنت اور جہنم سے ڈرانے کے لیے یہاں پر بات کہی گئی. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کر.
اس میں بہت ساری تفسیر آتی ہے، بہت ساری کمنٹری آتی ہے. جیسے بہت سارے مفسرین نے لکھا کہ جب کوئی شخص دعوت کا کام کرے، یعنی لوگوں کو جب اسلام کی طرف بلائے، وہ خود بھی اللہ کو زیادہ یاد کرنے والا ہو، وہ اللہ کو یاد کرے، اللہ کی تعریف کرے، اس کی حمد کرے، عبادت کرے، نماز پڑھے، اس سے دعا کرے، اس سے مدد مانگے. اس کی تفسیر میں یہ بھی آتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ انسان جب دعوت کے لیے نکلے، اللہ تعالیٰ کا پیغام، اللہ کا جو میسج لوگوں کو دے، یعنی اس کے بندوں کا میسج جب اس تک پہنچائے، تو اس میں کسی قسم کا ڈر نہ رکھے کہ وہ کس سے دعوت دے رہا ہے، کون بڑا سردار ہے، کون کتنی طاقت کا مالک ہے، کس کے پاس کتنا پاور ہے، کس کے پاس کتنے اونچے منصب ہے، اسٹیٹس ہے، پاور ہے. یہ سب کو نہ دیکھے بلکہ اللہ کی بڑائی بیان کرے. مطلب کسی بھی قسم کا وہ کمپرومائز نہ کرے، نہ کسی کے سامنے جھک جائے، اور نہ دعوت کے معاملے میں اپنے کوئی بھی کمپرومائز والا جو ہے رویہ اختیار کرے. ہاں، لیکن اس میں یہ بات ہے کہ قرآن کی بہت ساری آیتیں آگے آئیں گی اور آپ پڑھیں گے بھی، اور احادیث میں بھی آتا ہے کہ دعوت جو ہے، لوگوں کو جو اسلام کے بارے میں بتانا ہے، اللہ کا جو میسج دینا ہے، یہ بڑے پیارے انداز میں، حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اچھے انداز میں، احسن طریقے سے ان کو بات بتانا ہے، نہ کہ لڑ جھگڑ کر، نہ ان کو برا بھلا کہہ کر. یہ چیزیں نہیں کرنا ہے. تو یہاں پر کہا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کر، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے پاک صاف رکھا کر. یہاں پر ایک اور بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی، جو اپنے کپڑے ہیں اس کو گندگی سے دور رکھے، نجاست سے، امپیورٹی سے، مطلب جو بیکار اور گندی چیزیں ہیں اس سے اپنے آپ کو صاف رکھا کرے. کیونکہ عربوں میں صفائی کا تصور نہیں تھا، گندگی بڑی عام تھی، طہارت نہیں ہوتی تھی. مطلب ٹوائلٹ یا وغیرہ کے لیے وہ جاتے تو پانی کا استعمال نہیں کرتے، جسم کے اس حصے کو جو ہے صفائی نہیں کرتے. تو کہا کہ پاکی کو اختیار کرو، کپڑے صاف رکھو، مطلب کپڑے بھی میل کچیل اور گندے نہ ہوں. اس کی اور تفسیر میں مفسرین نے اور علماء نے لکھا ہے، یہاں پر پاکی سے مراد جو ہے پہلے بدنی پاکی، یعنی بدنی پاکی سے پہلے مراد ہے یہاں پر روحانی پاکی، یعنی اپنے آپ کو تمام قسم کی برائی اور گندگی سے بچائے. جیسے آگے بات آ رہی ہے، جیسے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت، بتوں کی پرستش کرنا، بے جان چیزوں کو پوجنا، ان کے سامنے جھکنا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے گندگی کہا ہے. کہا اس سے بھی انسان جو ہے اپنے آپ کو بچائے رکھے. چلیے آگے فرمایا وَالرُّجْزَ فَحْجُرْ، اور پلیدگی کو پس چھوڑ دے، یعنی گندگی کو، ناپاکی کو چھوڑ دے. تو یہاں جو لفظ آیا ہے رجز، تو رجز جو لفظ ہے، رجز، دونوں کا روٹ سیم ہے. رجز رے جیم زے، رجز رے جیم سین، دونوں لفظ ہے رجز اور رجز، دونوں کا جو روٹ آتا ہے وہ سیم ہوتا ہے. تو دونوں کا مطلب ہے گندگی، ناپاکی. اور ناپاکی اور گندگی کو اللہ تعالیٰ نے شرک کے بارے میں بھی میننگ میں اس کو لیا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا سورہ حج کے اندر آیت نمبر 30 میں فَاجْتَنِيبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِيبُوا قَوْلَ الزُّورِ، بس بتوں کی گندگی سے، یعنی وہ چیزیں جن کو اللہ کے علاوہ لوگ پوجتے ہیں، غیر اللہ کے علاوہ جن کو بھی پوجا جاتا ہے، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ. وہ گندگی ہے، وہ برائی ہے، ناپاکی ہے، انسان کی روح کو خراب کرتے ہیں. ایک اللہ سے ہٹا کر کئی معبودوں کے سامنے انسان کو جھکا دیتے ہیں. تو کہا کہ وہ گندگی ہے. اور جھوٹی بات سے بچو، مطلب جھوٹ سے بھی اپنے آپ کی حفاظت کی جائے. تو دعوت کے لیے یہ بھی ایک اہم پہلو ہے کہ انسان کی داعی جو ہوتا ہے، جو اسلام کی دعوت دے، وہ جھوٹ نہ بولے، ورنہ وہ خود عمل اگر نہ کرے، خود برائیوں سے اور گندگیوں سے اپنے آپ کو پاک نہ کرے، ظاہر سی بات ہے اس کی بات میں بھی اثر نہیں ہوگا. تو یہاں پر دونوں اس کے معنی ہے کہ کپڑوں کو بھی صاف ستھرا رکھا جائے، اور اپنے ذہن کو، دماغ کو، دل کو بھی جو ہے بتوں سے اور شرک سے، تمام قسم کی برائیوں سے، بدعتوں سے پاک کر لے. یہ آپ کو یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے. حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے بھی، نبی بنائے جانے سے پہلے بھی کبھی شرک نہیں کیا، لیکن پھر بھی آپ کو یہاں کہا گیا ہے کہ یہ آپ کا بھی معاملہ، اور آپ کے جو
پیروکار ہے، جو آپ کے فالوور ہیں، ان کو بھی یہ حکم رہنے والا ہے کہ وہ تمام قسم کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور اس نیت سے احسان نہ کر کہ زیادہ مل جائے گا۔ یعنی جب تو کسی پر احسان کر، کسی کے ساتھ ہیلپ کر، کسی کی مدد کر، تو اس کے بدلے میں اس سے کچھ نہ چاہ، اس کے بدلے میں اس سے کچھ مل جائیں گے ایسا نہ سوچ۔ ایک تفسیر یہاں پر یہ ہے کہ جب کسی پہ احسان کیا جائے تو اس سے کچھ لینے کی امید نہ ہو، بلکہ اللہ کے لیے وہ کام کیا جائے، اللہ سے توقع رکھی جائے، صرف اور صرف اس کا بدلہ ہم یہ سوچیں کہ اللہ سے ملنے والا ہے۔ تو اسلام کی دعوت کے لیے آپ کو یہاں پر اصول بھی بتائے جا رہے ہیں کہ جب آپ اللہ کا پیغام، اللہ کا جو میسج ہے، اس ایک ایشور کا جو میسج ہے، اس کا میسج جب آپ اس کے بندوں تک، انسانوں تک پہنچائیں گے تو اس کے بدلے میں آپ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب اس کے بدلے میں کوئی آپ کو کچھ دیتا ہے تو آپ اس کو نہ لے، نہ اس کی کوئی امید رکھے یا نیت رکھے، ٹھیک ہے؟ مطلب آپ کو صرف کام ہے کہ اللہ کا پیغام، اللہ کا میسج انسانوں تک پہنچا دینا ہے، اس کے بدلے میں آپ کو کیا ملتا ہے اس کے بارے میں آپ کو سوچنا نہیں ہے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب ہی کے لیے پس صبر کر۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان اس ایک ایشور کے بارے میں، اس ایک اللہ کے بارے میں جب لوگوں کو بتائے گا، ظاہر سی بات ہے جو لوگ اس کی بات سے مطمئن نہیں ہے، سیٹسفائیڈ نہیں ہے، یا اس کی بات ان کے دلوں میں نہیں اتر رہی ہے، تو وہ اس کے خلاف جائیں گے، اس کے خلاف کام کریں گے، اس کو تکلیف دیں گے۔ تو کہا کہ اس پہ صبر کرنا چاہیے، اس پر صبر کرے۔ جیسے سورہ لقمان کے اندر آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، جو حضرت لقمان نے کہا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل کیا، اور نیکی کا حکم کر، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ۔ کیا فرمایا؟ اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کر لوگوں کو، اور جو تکلیف تجھے پہنچے اس پر صبر کر۔ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے، مطلب اس کے لیے ہمت بھی چاہیے، بڑے کاموں میں سے، آسان نہیں ہے۔ جب آپ لوگوں کو اچھائی کا حکم دیں گے، اچھی اچھی باتیں بتائیں گے، بری چیزوں سے جب آپ ان کو روکیں گے تو وہ بری چیزیں آپ کی نظر میں بری ہیں، لیکن ان کے لیے وہ خواہشات ہے، ان کے لیے وہ ڈیزائر ہے، وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کو تکلیف دیں گے۔ تو کہا کہ اس پر جو تکلیف پہنچے، سورہ لقمان میں آیت نمبر 18 میں کہا کہ پھر اس پر آپ کیا کرنا؟ آپ نے اس پر صبر کرنا۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، سو جب سور پھونکا جائے گا، جیسے ہم اس سے پہلے بھی قرآن مجید کی بہت ساری صورتوں میں دیکھ چکے ہیں، سور جو کہ ایک قسم کی آواز، ایک ساؤنڈ ہوگا، جو فرشتہ اس کو نکالے گا، جس سے سارے لوگ جو اس دنیا میں بستے سب مر جائیں گے، قیامت سے پہلے ایسا ہوگا۔ پھر دوسرا ایک سور پھونکا جائے گا، سارے انسان اٹھ کر پھر کھڑے ہو جائیں گے، آدم علیہ السلام سے اس دھرتی پر جو پہلے آئے انسان ہیں، ان سے لے کر قیامت تک آنے والے انسان جو کچھ ہے سب پھر سے اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے، اور حساب اور کتاب شروع ہوگا۔ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ اس دن ایک مشکل کا دن ہوگا۔ کہا گا وہ دن کوئی آسان دن نہیں ہوگا، جیسے ہم پچھلے صورتوں میں دیکھ چکے ہیں، پچھلے جو چیپٹرز ہم نے دیکھا 75 76 77 78 آگے جو صورتیں تھے، تو اس میں ہم نے دیکھا پہاڑ چلائے جائیں گے، سورج قریب آ جائے گا، چاند کو لے جا کر زمین میں مار دیا جائے گا، ابھی ہم نے دیکھا پچھلے سورے میں۔ تو وہ دن بڑا خطرناک ہوگا، مشکل ہوگا، آسان نہیں ہوگا۔ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، اور کافروں پر، انکاریوں پر، اللہ کی نہ ماننے والوں پر تو آسان نہیں ہوگا۔ جب پہلے کا مشکل ہوگا تو آسان تو نہیں ہوگا، صحیح بات ہے، پھر الگ سے کیوں کہا گیا؟ تو اس کے تعلق سے جو کمنٹری میں علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ دن بڑا مشکل ہوگا، مطلب سب کے لیے مشکل رہیں گی، مسلمان ایمان والوں کے لیے بھی اور کافر غیر ایمان والوں کے لیے بھی۔ لیکن ایمان والوں کے لیے، جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے، نیک کام کیے، اچھے کرم کیے، لوگوں کا حق دیا، ان کے لیے شروعات میں تو مشکل ہوں گی، تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن بعد میں ان کے لیے ریلیکسیشن یعنی راحت رہیں گی، آرام رہے گا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ کرے گا۔ عرش وہ مقام ہے جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، قیامت کے دن وہ نزدیک آ جائے گا، اس کا سایہ، اس کا شیڈ پڑے گا، اس میں 7 قسم کے لوگ رہیں گے۔ یہ حدیث طویل ہے، ہم نے سنا ہے نا؟
جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا شخص ہے، انصاف پسند بادشاہ ہے، وہ نوجوان جس کی زندگی جوانی عبادت میں گزری ہے، برے کام نہیں کیا اس نے، ایک انسان جس کو ایک عورت نے برائی کی طرف بلایا لیکن اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ایسے اور بھی لوگوں کا یہاں پر ذکر ہے جو اس سائے میں، اس شیڈ میں رہیں گے، تو ان کے لیے تو راحت ہوگی، لیکن جو انکاری ہے اللہ کے، جو کفر کیا، ان کے لیے کوئی قسم کی آسانی نہیں رہیں گی، بڑا مشکل، کوئی آسانی نہیں رہے گا ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑ مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا۔ یہاں پر وحیدہ یعنی اکیلا کا جو لفظ استعمال کیا گیا تو اس کے تعلق سے کچھ مفسرین نے لکھا اس سے مراد ایک آدمی ہے مشرکین مکہ میں سے جو تھا، جس کا نام تھا ولید بن مغیرہ۔ یہ عرب کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں سب سے آگے رہتا، چال بازیاں کرتا، الگ الگ قسم کے وہ جو ہے بہانے تلاش کرتا، کچھ ایسی چالیں چلتا جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو، تکلیف پہنچے، اور قسم قسم کی چالیں چلا کرتا تھا۔ اس سے مراد یہاں پر یہ ہے۔ کچھ مفسرین نے کہا یہاں پر جو لفظ آیا ہے من کا مطلب عام ہے، ان جنرل، مطلب ولید بن مغیرہ ہو یا اس جیسے اور بھی لوگ ہو جو اسلام کے خلاف، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چالیں چلتے ہیں، تو کہا کہ تم اسے چھوڑ دو میرے حال پر، مطلب مجھ پر چھوڑ دو اس کا حال، میں اس کو دیکھ لوں گا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو سزا دینے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اس کو میری طرف چھوڑ دو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا ہے۔ اکیلا پیدا کیا اس سے مراد کیا ہے؟ مطلب ولید بن مغیرہ ہو یا اس زمانے کے جو سردار تھے، ان کا جو ہے اپنے اوپر بڑا تکبر تھا، جیسے اسپیشلی ولید بن مغیرہ، اس کے کافی بیٹے تھے جس میں سے کچھ بیٹے اس کے ایمان لا چکے تھے، مسلمان ہو گئے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز تھے، جیسے خالد بن ولید ہے، ولید بن ولید ہے، ایسے اس کے 3 بیٹے اسلام میں داخل ہو چکے تھے، اس کو 10 سے زیادہ بیٹے تھے۔ تو اس کو اپنے بیٹوں پر، ان کی تعداد پر بڑا اس کو فخر، تکبر اور گھمنڈ تھا کہ میرے بہت زیادہ اولاد ہے، مال بھی بہت ہے، قریش کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا، اس کی اپنی ایک فوج تھی، تو اس کو بڑا تکبر تھا، اور اس گھمنڈ اور تکبر میں اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، اللہ کا انکار کیا۔ تو کہا کہ وہ اپنے آپ کو بہت مال والا، جتھے والا، بہت زیادہ رچ اپنے آپ کو سمجھتا ہے، لیکن کہا کہ اسے چھوڑ دو میرے اوپر، کیونکہ جب وہ مر کر جب جائے گا قبر کے اندر، اس زمین کے اندر جب دفنا دیا جائے گا تو اس کا حساب تو پھر میں لینے والا ہوں، تو کہا تم اسے چھوڑ دو، اس کا حساب میرے ذمے ہے۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور میں نے اسے لمبا چوڑا مال عطا کیا، مطلب میں نے اس کو خوب مال اور دولت دیا۔ ولید بن مغیرہ ہو یا اس جیسے کوئی بھی لوگ ہو جن کو اللہ تعالیٰ نے کافی مال اور دولت دی لیکن انہوں نے اپنے رب کو بھلا بیٹھے۔ وَبَنِينَ شُهُودًا، اور حاضر رہنے والے بیٹے، اور اس کے بیٹے جس طرح میں نے کہا ہر وقت اس کے سامنے حاضر ہوتے، اس کے پاس اتنا مال و دولت تھا کہ بچوں کو کمانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ سارا مال انہی پہ خرچ کرتا اور وہ دن اور رات اس کے ساتھ رہا کرتے، جس کی طاقت پر، جس کی قوت پر اس کو بڑا گھمنڈ تھا۔ وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور میں نے اس کے لیے سامان تیار کیا، ہر طرح تیار کرنا، یعنی اس کو بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی تھی، محل، مال، دولت، ٹھیک ہے۔ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، پھر وہ خواہش رکھتا ہے کہ اس میں اور زیادتی ہو، مطلب وہ کیا سوچتا ہے کہ وہ اللہ کی بات نہیں مان رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہا ہے، اس دین کو قبول نہیں کر رہا ہے، اور کیا سوچتا ہے کہ اللہ اس کو اور دے۔ ایک تو اللہ کا انکار ہی ہے، اللہ کو نہیں مانتا اور سوچتا ہے کہ اللہ اس کو اور دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ یا پھر مشرکین مکہ کے ایک عقیدے کا بھی یہاں پر اشارہ کیا جاتا ہے، ان کا ایک یہ بولنا تھا کہ مر کر ہم جب مر جائیں گے تو ہڈیاں ہو جائیں گے، اس کے بعد کچھ زندگی نہیں ہے۔ دوسرا وہ کہتے تھے کہ اگر اس کے بعد زندگی ہوئی مرنے کے بعد بھی، تب بھی ہم وہاں پر مزے میں ہی رہیں گے، وہاں پر ہم کو جیسے دنیا میں اتنا کچھ ملا ہے، اللہ نے دیا ہے، وہاں پر بھی وہ ہم کو بہت دے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی تابعداری کی، فرما برداری کی، اس کو مانا، اس کو فالو کیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، انہی کے لیے راحت اور اچھا اور ریلیکسیشن اور ایک اچھا مکان، ایک اچھا گھر، یعنی جنت ہے۔ جنہوں نے برائیاں کی، اللہ کو نہیں مانا، اس کے احکامات کو، اس کے آرڈرز کو نہیں مانا، ان کے لیے وہاں پر کچھ نہیں ہے بلکہ سزا ہے۔ کلا، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں، انہو کان لآیاتنا عنیدا،
ہرگز نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو اور زیادتی میں بڑھایا جائے. مطلب جو وہ سوچتا ہے یا جو عقیدہ مشرکین مکہ کا تھا، یقیناً وہ ہماری آیات کا سخت مخالف رہا ہے. مطلب وہ ہماری باتوں کا انکار کرتا تھا، اس کے اپوزٹ جاتا تھا. سأزہقہ صعودا، ان قریب میں اسے ایک دشوار گھاٹی سے چڑھنے کی تکلیف دوں گا. اس میں مفسرین نے بہت ساری تفسیر کی ہے، مختصر سے میں آپ کو بتا دوں. یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، اس ایمان کی دولت سے دور ہے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کام کرتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، ایمان والوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا، جہنم کی ایک گھاٹی میں ان کو چڑھایا جائے گا. اس کے تعلق سے کچھ روایتیں آتی ہیں. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو ایسی سخت سزا دے گا جس کو مثال کے طور پر بتایا جا رہا ہے، جیسے کسی انسان کو ایک گھاٹی اور پہاڑی میں چڑھنے میں کیسی تکلیف ہوتی ہے، ویسی یا اس سے زیادہ تکلیف اس کو اس جہنم میں، اس نرک میں، اس ہیل میں اس کو ملنے والی ہے. انہ فکر وقدر، بے شک اس نے غور و فکر کیا اور بات بنائی. یعنی یہ ولید بن مغیرہ یا ان جیسے لوگوں کی طرف اشارہ ہے. انہوں نے کیا کیا؟ چال بازیاں چلی اور باتیں بنائی اور ثابت کرنے کی کوشش کی کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے. جبکہ اس زمانے کے جو بڑے بڑے شاعر تھے، جو بڑے بڑے پوئٹس تھے، انہوں نے قرآن کا جو انداز دیکھا. قرآن آپ کو پتہ ہے شاعری کے انداز میں لگتا ہے، بالکل پوئٹری کے. جو بڑے بڑے پوئٹس ہیں عربک لینگویج کے، ایون مسلم اور نان مسلم، وہ کہتے ہیں کہ قرآن از دا بگیسٹ پوئٹری بک آن دا فیس آف دی ارتھ. قرآن ایک ایسی پوئٹری کی بک ہے جو اتنی بہترین ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی ایرر نہیں ہے، ایک جگہ ایک بات دوسری جگہ ایک بات، اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. الفاظ میں بہت سسٹمیٹک ارینجمنٹ. بہت سارے شاعر کہتے ہیں کہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. جیسے جب سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، یہ سورت نازل ہوئی تھی، آپ کو پتہ ہے چھوٹی سی سورت ہے، 3 آیتوں کی ہے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صرف 3 آیتیں تھی. تو عرب میں ایک سسٹم تھا کہ جب بھی کوئی شاعر اچھا شعر بناتا تو اس کو خانہ کعبہ جہاں پر ہم عبادت کے لیے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، تو اس زمانے میں بھی مشرکین مکہ جو عرب کے پیگنز تھے، وہ کیا کرتے، وہ وہاں پر اس شعر کو ٹنگا دیتے تھے اس دیوار پر خانہ کعبہ کی، اور ایک قسم کا چیلنج ہوتا تھا کہ اس کے آگے کی لائن بنا کر بتاؤ. اور جو اس کے آگے کی لائن بنا دیتا تو اس کو اور گریٹ شاعر، گریٹ پوئٹ مانا جاتا تھا. جب سورہ کوثر نازل ہوئی، اس کا اوترن ہوا، تو حضرت بلال جو کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینین ہیں، صحابی ہے رضی اللہ عنہ، انہوں نے یہ سورہ کوثر کو لے جا کر اس دیوار پر ٹنگا دیا. تو بہت بڑے بڑے شاعر وہاں آ کر بیٹھے. ایک شاعر 3 دن تک وہاں پر رکا رہا اور کوشش کیا کہ آگے کی لائن بنا لے، لیکن وہ آخر میں لکھ کر گیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، کسی بشر کا یہ کلام نہیں ہے، کوئی انسان نے نہیں لکھا ہے. اس کے آگے کی لائن جو اس کے میننگ کو بھی پورا کرے اور اس کے متن یعنی اس کے ٹیکسٹ کے ساتھ بھی میچ ہو جائے، ایسی آیت وہ نہیں بنا سکا. تو عرب کے بڑے بڑے شاعر تھے، جیسے حسان بن ثابت ایک بہت بڑے پوئٹ ہیں، وہ بھی قرآن کا انداز دیکھ کر اسلام میں داخل ہو گئے. ایسے اور بھی شاعر ہیں. تو قرآن کا کوئی توڑ نہیں تھا، کوئی جواب نہیں تھا کہ اس جیسی کوئی بات یہ لوگ کر سکے. تو یہ لوگ کیا کرتے، کوششیں کرتے، کچھ بھی کہتے کہ یہ کہ جادو ہے، کیونکہ جو سنتا اس قرآن کو فالو کرنا شروع کر دیتا. قرآن کی خاص بات ہے، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملتا، کوئی بھی نیا شخص، وہ آپ کا دیوانہ ہو جاتا، آپ کو جو ہے قبول کر لیتا، ایکسیپٹ کر لیتا. یہ قرآن کی کمال تھی. اللہ کے رسول قرآن پڑھ کر سناتے، لوگ اس کو مان لیتے. تو عرب اس سے بڑے پریشان تھے، بڑا ان کو اچنبھ اور تعجب ہوتا تھا. اس لیے کیا کہتے، جب بھی شہر میں کوئی نیا آدمی آتا اس کو کیا کہتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جانا، ان سے نہیں ملنا، ان کا قرآن نہیں سننا، اس میں جادو ہے، جو سنتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے. تو جب ان کی بات نہیں چل سکی، قرآن جیسی وہ کوئی چیز نہیں لا سکے، قرآن کا کوئی توڑ نہیں لا سکے، کوئی چال نہیں چل سکے، تو آخر میں وہ کیا کہنے لگے، یہ تو جادو ہے، یہ شاعری ہے، یہ کاہن ہے، یہ بھوشیوانی بتاتا ہے، اور اللہ کے رسول پر الگ الگ جو ہے الزامات وہ لگانے لگے. تو یہ باتیں بنانے لگا. اس کے تعلق سے یہاں پر یہ آیت آئی، فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، پس وہ مارا جائے، اس نے کیسی بات بنائی. مطلب کیسی عجیب بات ہے.
ہلاک ہو جائے، مارا جائے، مطلب یہ عربوں میں ایک طریقہ تھا، اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر بات کہی فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، یہ تو ہلاک ہو جائے، کیسی بات کرتا ہے یہ؟ مطلب یہ جادو بولتا ہے اس کو، کبھی شاعری کہتا ہے، حالانکہ دیکھتا ہے وہ اللہ کا کلام ہے، وہ انسانوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا ہے، لوگ اس کو مان رہے ہیں، لیکن یہ شخص نہیں مانتا ہے۔ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، پھر مارا جائے اس نے کیسی بات کہی، ٹھیک ہے؟ مطلب وہ دیکھ رہا ہے کہ بڑے بڑے شاعر اس کو پڑھ کر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اس زمانے کے پڑھے لکھے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، آج بھی اس دور میں بڑے بڑے سائنٹسٹ قرآن کو پڑھ کر اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آگے بات آئیں گی، ٹورنٹو یونیورسٹی کے جو ڈاکٹر تیجسن ہیں، قرآن کی ایک آیت سورہ نساء کی انہوں نے پڑھی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، قرآن کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ نے کہا سورہ نساء کے اندر ہم جلد ان کو ایک آگ میں ڈالیں گے، اس آگ میں جب ڈالیں گے تو ان کی چمڑیاں جھلس جائیں گی، جل کر راکھ ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی چمڑیوں کو پھر بدلے گا، نیو اسکن ان کو دے گا تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھے، پنشمنٹ کا مزہ چکھے۔ تو ڈاکٹر تیجسن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے کیوں کہا کہ جب اسکین پوری جل کر جھلس جائیں گی تو اللہ نئی چمڑی دے گا تاکہ وہ مزہ چکھے؟ تو اس نے کہا کہ قرآن ایک سائنٹیفک اشارہ ہم کو یہاں پر دے رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے اسکین جب جل جاتی ہے تو اس کے اندر کے پین ریسپٹرس مر جاتے ہیں، جل جاتے ہیں، پھر انسان کو درد نہیں ہوتا ہے، درد فیل نہیں ہوتا ہے، حالانکہ اللہ قادر ہے پھر بھی درد دے سکتا ہے، پنشمنٹ دے سکتا ہے، لیکن انسان کو جگانے کے لیے، اشارہ دینے کے لیے کہ آج جس چیز کا تم ریسرچ کر رہے ہو، آج معلوم کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے پہلے اشارہ دے دیا، کسی کی اسکن اگر پوری طرح سے جل کر جھلس جائے تو اس میں پین ریسپٹر جو ہے جل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اس کو درد محسوس نہیں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دوسری اسکن چمڑی دے گا جس سے وہ درد کا مزہ اور چکھے۔ کتنی بہترین بات ہے۔ تو کہا کیسے یہ ان کا دماغ کیا ہو گیا، مطلب کیوں بات کو نہیں مانتے؟ ثم نظر، پھر اس نے دیکھا، ثم عبس وبصر، پھر اس نے تیوری چڑھائی اور برا مان، منہ پھیر لیا، مطلب اس نے دیکھا، حق کو پہچانا، اسلام کو دیکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی، لیکن اکڑ، تکبر، خواہشات میں کیا کیا؟ گھمنڈ میں منہ موڑ لیا، سچ کو نہیں مانا۔ ثم ادبر واستکبر، پھر اس نے پیٹھ پھیری اور تکبر کیا، پیٹھ پھیری مطلب پلٹ گیا، حق کو نہیں مانا، ٹروتھ کو نہیں مانا، اور تکبر، گھمنڈ میں نہیں مانا۔ فقال ان هذا الا سحر یؤثر، پھر اس نے کہا یہ جادو کے سوا کچھ نہیں ہے، مطلب جب کہیں کچھ بات نہیں بنتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو انسان کیا کہتا ہے؟ یہ تو جادو ہے، اور اس نے بھی یہی کہا ان هذا الا قول البشر، یہ تو کسی انسان کا کلام ہے، جبکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ بڑے بڑے شاعر ایکسیپٹ کر رہے کہ یہ کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن یہ ولید بن مغیرہ اور اس جیسے لوگ کیا کہنے لگے؟ یہ تو کسی انسان کا کلام ہے، انسان نے لکھا ہو۔ جیسے آج کے زمانے میں بھی کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسان نے لکھا ہوا ہے، حالانکہ انہوں نے اس کو پڑھا ہی نہیں، وہ اس کی گہرائی میں گئے نہیں، قرآن کو دیکھا ہی نہیں، بس گھمنڈ، تکبر اور خواہشات کے غلام ہیں، یہ بنا پڑھے بنا دیکھے کہہ دیتے کہ بس یہ ایسا ہے، اس کی گہرائی میں نہیں جاتے، اس کو نہیں پڑھتے، کیونکہ جو اسکالر لوگ تھے اس زمانے کے اور آج کے زمانے کے بھی، جب قرآن کو پڑھتے اور گہرائی میں جاتے ہیں تو ٹروتھ کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اس قرآن کو مان لیتے ہیں۔ سَأُصْلِهِ سَقَرَ، میں اسے جلد ہی جہنم میں داخل کروں گا۔ سقر جہنم کا ایک پلیس، ایک مقام ہے جہاں پر اس کو ڈالا جائے گا، ان لوگوں کو جو یہ انکاری تھے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرَ، اور تم کو کیا معلوم کہ وہ سقر، وہ جہنم کیا ہے؟ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ، نہ باقی رکھتی ہے نہ چھوڑتی ہے، مطلب نہ زندگی ہے نہ موت ہے، تکلیف اور تکلیف، نہ باقی رکھتی ہے نہ چھوڑتی ہے، مطلب نہ موت آئے گی نہ زندگی، انسان اس کے بیچ میں رہے گا۔ جیسے میں بات جو سورہ نساء کی آپ کو کہہ رہا تھا، آیت نمبر 56 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا كُلَّمَا نُضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَا جُلُودًا غَيْرَهَا لِيذُوقُوا الْعَذَابَ، جب بھی ان کی کھالیں پک جائیں گی، جو انکاری لوگ ہیں ان کی کھالیں جہنم میں جلنے سے پک جائیں گی، جل کر جھلس جائیں گی، ہم انہیں اس کے علاوہ اور کھالیں اور نئی چمڑی، نئی اسکن دیں گے تاکہ وہ عذاب کو چکھے۔ اللہ نے کہا کہ جہنم ان کے جسم کو جلاتی جائیں گی لیکن موت نہیں آئیں گی، دنیا میں انسان جل جائے پورا مر جاتا ہے، وہاں مرے گا نہیں، اللہ دوبارہ نئی چمڑی دے گا۔ پھر کیوں؟ یہ پنشمنٹ ہے، یہ سزا ہے اللہ کا انکار کرنے کی، دنیا میں ظلم کرنے کی،
لوگوں کو تکلیف دینے کی، گناہ کے کام کرنے کی، لوگوں کا حق مارنے کی، لوگوں کو رلانے اور ستانے کی، لوگوں کو پریشان کرنے کی اور لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے کی یہ سزا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ان سزاؤں کا جب ذکر آتا ہے تو بہت سارے لوگ بولتے ہیں اتنی سخت سزا، اللہ تو بڑا رحیم ہے، رحمان ہے، ایشور تو اپنے بچوں کی طرح جو لوگوں کو چاہتا ہے، پھر وہ ایسے کیسے سزا دے گا؟ سیدھی سی بات ہے، جس نے ظلم اور زیادتی کی دنیا کے اندر، آپ خود بھی چاہیں گے کہ اس کو سزا ملے۔ کسی نے آپ کا گھر جلا دیا ہو، آپ کی اولاد کو قتل کر دیا ہو، یا آپ کا مال جو محنت سے کمایا ہوا ہو چوری کر لیا ہو، یا جو آپ کو ظلم کرتا ہے، آپ کو ستاتا ہے، تکلیفیں دیتا ہے، آپ کے کسی اپنے کو کسی نے اگر مرڈر کر دیا، مار دیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے انسان چاہتا ہے کہ جس نے گناہ کیا اس کو سزا ملے۔ تو ویسے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام، ایک سسٹم بنایا کہ دنیا میں جو برے کرم کر کے آئے گا اس کو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ لواحۃ للبشر، چمڑے کو جھلاس دینے والی آگ، چمڑے کو پورا طریقے سے جھلسا دینے والی آگ جو انسان کے جسم کو پورا جلا دیں گی لیکن اس کو موت نہیں آئیں گی۔ جیسے سورہ اعلیٰ ہم نے دیکھا تھا، اس کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم لا يموت ولا يحيا، پھر نہ اسے موت آئیں گی اور نہ وہ زندہ رہے گا، موت اور زندگی کے بیچ میں تکلیف اٹھاتا رہے گا۔ علیہا 19، اس پر 19 فرشتے ہیں۔ جو جہنم ہے، جو نرک ہے، ہیل، اللہ تعالیٰ نے کہا اس جہنم کے اوپر جو گارڈز ہے فرشتے ہیں اور وہ 19 ہے، 19۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ 19 فرشتوں کا یہاں پر ڈسکشن کیوں کیا؟ چلیے اس کی آگے والی آیت دیکھتے ہیں اور اس کی کمنٹری پڑھتے ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِينَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر۔ بڑی آیت ہے۔ اور ہم نے جہنم کے محافظ و فرشتوں کے سوا نہیں بنائے اور ان کی تعداد ان لوگوں کے لیے آزمائش ہی ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے 19 فرشتوں کا ڈسکشن کیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے بنائے گئے مخلوق ہے جو اللہ کی عبادت کرتی ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس کو گنا بھی نہیں جا سکتا۔ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج یعنی معراج کے وقت جب آپ گئے، سفر کیا آسمان کا، آپ جب بیت معمور کے پاس پہنچے، بیت معمور وہ جگہ ہے جہاں فرشتے عبادت کرتے ہیں، تو آپ جب وہاں پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام جو کہ اینجلز کے سردار ہے، بڑے فرشتے، انہوں نے کہا کہ یہاں پر جو ہے فرشتے جو ہوتے ہیں ایک وقت میں 70,000 داخل ہوتے ہیں، انٹری کرتے ہیں عبادت کے لیے، 70,000، ٹھیک ہے؟ اور اس میں جو فرشتہ داخل ہوتا ہے اس کا نمبر ایک ہی بار آتا ہے، اگلی بار اس کا نمبر نہیں آتا ہے۔ مطلب اتنے فرشتے 70,000 بس جاتے رہتے اس میں عبادت کے لیے، ہر روز 70,000 ایوری ڈے، اور پھر جو گیا ایک بار اس کا دوبارہ نمبر نہیں آئے گا۔ مطلب اتنے فرشتے اللہ تعالیٰ کے۔ پھر یہ 19 کا ڈسکشن کیوں آیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا دس از اے ٹیسٹ، ایک آزمائش ہے کہ ہم کوئی چیز کو بتاتے ہیں ایسا ہے تو آپ مان لیجیے، کیونکہ جو ایمان والے ہیں وہ مانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو شک والے لوگ ہیں وہ پریشان رہتے کہ 19 کا کیوں ڈسکشن کیا۔ ویسا انسان شک کرنا چاہے تو ہر چیز میں شک کر سکتا ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے کیوں رہتا ہے، اس سے کم اور زیادہ کیوں نہیں، دن میں 24 گھنٹے ہی کیوں ہوتے، کم زیادہ ہو سکتے، اللہ کی مرضی، اللہ جو چاہے کرے۔ اللہ نے زمین کے اطراف ایک چاند اور ایک سورج بنایا، زیادہ بھی بنا سکتے تھے، اللہ کی مرضی، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسے بہت سارے سوالات پیدا ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ آزمائش ایک ٹیسٹ ہے، جو کافر لوگ ہیں اس کے خلاف باتیں بناتے ہیں کچھ بھی، جیسے اس زمانے کے کچھ لوگ تھے
جو بڑے بڑے پہلوان تھے، مشرکین تھے، وہ کہنے لگے 19 فرشتے، ہماری تو ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد ہے، ہم تو ان سے فوراً لڑ لیں گے۔ حالانکہ وہ نہیں جانتے کہ اللہ کے فرشتے کیسے ہیں۔ جیسے میں ایک مثال دوں، حضرت جبرائیل جو ہے، جو فرشتوں کے سردار ہیں، جو اینجل جبرائیل ہے، ان کے جو ونگز ہے، جو پر ہے، وہ 600 ہے، 600 پر ہوتے ہیں ان کو، حدیث میں آتا ہے۔ اور ایک پر اتنا بڑا ہے، اس کو پھیلائے تو آسمان چھوٹ جائے۔ جیسے قوم لوط پر جب عذاب آیا تھا، اللہ کا پنشمنٹ آیا تھا، تو وہاں پر 30 بستیاں رہتی تھی، 30 بستیاں، گاؤں۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ایک پر میں وہ 30 کے 30 گاؤں اٹھا کر پٹک دیے۔ یہ فرشتے ہوتے، 30 گاؤں میں کتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوں گے، سب کو پٹک دیا ایک پر میں، تو 19 فرشتوں سے یہ مقابلہ کیسے کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایک آزمائش، ایک ٹیسٹ ہے کہ جو انکاری لوگ ہیں اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں، جو کنفیوز لوگ ہیں وہ پریشان رہتے ہیں، اور جو ایمان والے وہ اس بات کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے، جیسے اللہ تعالیٰ نے 9 مہینے بچے کو ماں کے پیٹ میں رکھا، وہ اس کی مرضی، کم کیوں نہیں رکھا، زیادہ کیوں نہیں رکھا، وہ اس کی مرضی، ٹھیک ہے۔ چلیے، اور جنہوں نے کفر کیا، تاکہ وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے، یعنی اہل کتاب، یعنی جیوز اینڈ کرسچن، اچھی طرح یقین کر لے، کیونکہ اہل کتاب جو ہے ان کی کتابوں میں بھی فرشتوں کا ڈسکشن ہے، ان کی اسٹرینتھ کے بارے میں بتایا گیا ہے، فرشتوں کی تعداد کا کہیں وہاں ڈسکشن بھی آیا ہے، تاکہ وہ کراس ویریفائی کر لے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے، جیسی تمہاری کتاب بیان کرتی ہے، ایکسپلین کرتی ہے، ویسے یہ بھی بیان کرتی ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان میں اور زیادہ ہو جائے، جو ایمان والے ہو تو ایمان میں اور زیادہ بڑھتے کہ اللہ نے جو بات کہی سچ ہے۔ اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب، اور ایمان والے شک نہ کرے، اور تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی جو منافق اور کافر ہیں اور جو کفر کرنے والے ہیں، وہ کہیں گے اللہ نے اس کی مثال دینے سے کیا مراد لیا ہے، مطلب اللہ نے کیوں 19 کہا، کیا اس کا مطلب ہے؟ تو پھر وہی مثال، اللہ نے 9 مہینے ماں کے پیٹ میں بچے کو کیوں رکھا، دن میں 24 گھنٹے کیوں رکھے، سال میں 12 مہینے کیوں رکھے، ہر چیز پر پھر سوال ہو سکتا ہے۔ اللہ نے ایک نظام کے تحت، ایک سسٹم کے تحت ساری چیزیں بنائی ہیں، بس جو ایمان والے ہیں بات کو مان لیتے ہیں، اور جو منافق ہے، کافر ہے، وہ اس میں اٹکے رہتے ہیں اور سوال کرتے ہیں۔ اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات کو غلط معنی میں نہ لے، کہ کچھ لوگ بولتے ہیں اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جیسے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَمَا يَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، یعنی ڈائیورٹ کرتا ہے، راستے سے ہٹا دیتا ہے، صراط مستقیم سے، صحیح راستے سے۔ تو اللہ صحیح راستے پہ سے کس کو ہٹاتا ہے؟ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اللہ فاسق لوگوں کو صحیح راستے سے گمراہ کر دیتا ہے۔ فاسق لوگ جو اللہ کے خلاف کام کرتے ہیں، جو بات کہی جاتی ہے اس کے اپوزٹ ورک کرتے ہیں، ہر چیز کا انکار کرتے ہیں، ہر چیز میں شک کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ گمراہ کرتا ہے، ورنہ اچھے لوگوں کو اللہ گمراہ نہیں کرتا ہے۔ اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے جو لشکر ہے، جو فرشتے ہیں، اس کی جو مخلوق ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں پتا وہ کتنی ہے، انکاؤنٹیبل۔ یہ باتیں بشر کی نصیحت کے لیے ہے، یہ انسانوں کی ہدایت اور نصیحت کے لیے ہے۔ کلا والقمر، ہرگز نہیں، چاند کی قسم، اللہ نے چاند کی قسم کھائی۔ اوپر جو ڈسکشن اور باتیں چل رہی تھی اس کو ثابت کرنے کے لیے، اس کو پروف کرنے کے لیے کہا کہ صرف چاند اور زمین کو ہی دیکھ لو، باقی چیزیں تم خود سمجھ جاؤں گے اگر تمہارے اندر سچے دل سے سمجھنے کی تڑپ ہے تو۔ واللیل اذا ادبر، اور رات کی جب وہ جانے لگے۔ ادبر کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، کیونکہ چاند ہم سمجھتے تھے پہلے زمانے میں چاند ڈوبتا ہے، سورج ڈوبتا ہے، چاند نکلتا ہے، سورج نکلتا ہے۔ قرآن نے بہترین انداز میں چھوٹی سی آیت میں کہا واللیل اذا ادبر، ادبر کہتے ہیں پلٹ کے آنا، مطلب چاند کہیں ڈوبا نہیں۔ ہم سمجھتے تھے پرانا کنسیپٹ، ڈوب گیا پھر نکلے گا، پھر ڈوب گیا پھر نکلے گا، نہیں، اللہ نے کہا پلٹ کے آنے والا، یعنی چاند رات پلٹ کے آئی، مطلب چاند پلٹ کر آیا، مطلب جو ریوالو ہو رہا ہے نا اپنی آربٹ میں چاند، یا سورج جو ریوالو ہو رہا ہے، یا ارتھ جو ریوالو ہو رہی ہے، سورج اپنی ایکسس میں گھومتا ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ قرآن نے اور بھی جگہ اس کا ذکر کیا ہے، سورہ یاسین کی طرف، سورہ یاسین میں کل فی فلک یسبحون، ہر چیز اپنے آربٹ میں اپنے ایکسس میں گھوم رہی ہے۔ ہم جانتے ہیں زمین بھی گھومتی ہے اپنے ایکسس میں، سورج بھی گھومتا ہے۔ قرآن نے بہت سارے اشارے دیا ہے سمجھنے والوں کے لیے۔ تو کہا جب وہ رات پلٹ آئے، یعنی وہ گھوم کر آتی ہے، والصبح اذا اسفر، اور صبح کی جب وہ روشن ہو جائے، یعنی اجالا کر دے، انہا لأحد الکبر،
انہا لإحدی الکبر، بلا شبہ جہنم بہت بڑی چیز ہے، بڑی چیزوں میں سے ایک ہے۔ مطلب تم لوگ 19 فرشتوں کے ڈسکشن میں لگے ہو، اس جہنم کو بھلا بیٹھے ہو، وہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اللہ کی 2 نشانیاں دیکھ لو، چاند اور سورج، باقی تم سمجھ جاؤ گے۔ سورج کے قریب بھی ہم نہیں جا سکتے ہیں، اس کا ٹیمپریچر اتنا ہے۔ کہا کہ پھر جہنم کیسی، اب اس کو سمجھ لیجیے آپ۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، اس کے لیے جو تم میں سے چاہے آگے بڑھے یا پیچھے ہٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں نشانیاں ہیں ڈرنے والوں کے لیے، اب جسے چاہیے وہ صحیح راستے کو اپنا لے اور آگے بڑھ جائے اس صحیح راستے کی طرف، یا جسے چاہے وہ پیچھے ہٹ جائے، یعنی اس راستے سے انکار کرے، وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص، ہر آدمی اس کے بدلے میں گروی ہے جو اس نے کیا ہے، جو اس نے کمایا ہے، جو کرم اس نے کیے۔ اس کا مطلب یہ قیامت کے دن جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، مطلب یہاں پر کیا ہے، قیامت کے دن جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، ان کے کرم، ان کے اعمال، ان کے نیکیاں اور بدیاں چیک کی جائیں گی، جو پچھلے صورتوں میں گزر چکا ہے۔ ان کا نام اعمال، ان کا ریکارڈ ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا، اچھے لوگوں کے رائٹ ہینڈ میں، برے لوگوں کے لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا۔ ہر شخص اپنے عمل کے بدلے گروی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جب تک وہ اپنا پورا اکاؤنٹ کلیئر نہیں کر دیتا ہے، جو اچھے کام کیے برے کام کیے، اس کا حساب پورا جب تک نہیں ہوتا، وہ وہاں سے ہل نہیں سکتا ہے، آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ کہا کہ ہر شخص اپنے عمل، اپنے کرم کے بدلے گروی ہے، جب تک وہ اپنے پورے کاموں کا حساب نہیں دے گا وہاں سے بڑھ نہیں سکتا۔ الا اصحاب الیمین، مگر وہ جو دائیں ہاتھ والے، ہاں صرف وہ لوگ آگے بڑھ جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے آسانی سے، جو رائٹ ہینڈ والے لوگ ہیں۔ رائٹ ہینڈ مطلب جو اچھے کرم کیے، اللہ کو مانا، رسول کو مانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانا، برائیوں سے اپنے آپ کو بچایا، وہ لوگوں کے رائٹ ہینڈ میں ریکارڈ دیا جائے گا، وہ سمجھ جائیں گے، وہ سکسیسفل لوگ ہیں، کامیاب لوگ ہیں، وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ فی جنات یتساءلون، جنتوں میں سوال کریں گے۔ اس میں بہت سارے مفسرین نے تفسیر کی ہے۔ جنتی جنت میں آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے کہ ہم نے کیسے کام کیے، اچھے کام کیے، جس کے وجہ سے اللہ نے ہم کو یہاں پر داخلہ دیا، انٹری دیا، اس جنت کو ہمارے لیے، ہمارے نصیب میں رکھا۔ اس کا ایک اور ایک یہ بھی ہے کہ جنت والے جہنمی لوگوں سے سوال کریں گے، ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ جیسے قرآن کے اندر ہے کہ وہ ما سالککم فی سقر، کہ وہ جنتی لوگ اوپر سے جہنمیوں کو دیکھیں گے، حالانکہ اس میں ڈسٹنس کافی ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی بات وہاں پہنچائے گا۔ جنتی جہنمیوں سے کہیں گے تمہیں کس چیز نے اس جہنم میں لا کر چھوڑا، کس وجہ سے تم یہاں پر داخل ہوئے؟ تو وہ لوگ جواب میں کیا کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کیا کہا؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور لوگوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے تھے۔ ایسی اور بھی یہاں پر آیتیں جو ہیں آگے بیان ہوگی، اور اس سے پہلے بھی جو ہے ہو چکی ہے، کہ جہنمی اور جنتیوں ان کے بیچ میں کنورزیشن ہوگا۔ وہ ان سے سوال کریں گے کہ تم جہنم میں کیوں آئے؟ تو کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم عبادت نہیں کرتے تھے۔ اس طرح اور بھی لوگ اپنے اپنے عذر بتائیں گے، کاش کہ ہم تمہاری بات مان لیتے، کاش کہ ہم تمہارے نقش و قدم پر تمہارے پیچھے پیچھے چلتے اور صحیح بات کو ایکسیپٹ کر لیتے تو آج اس جہنم میں نہ ہوتے۔ اس طرح جنت والے بھی کہیں گے کاش کہ تم ہماری بات مانتے تو آج تم ہمارے ساتھ ہوتے۔ اس طرح سے وہاں پر ان کا آپس میں ڈسکشن چلے گا۔ اس کو یہاں پر کہا گیا کہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ عن المجرمین، وہ مجرموں سے سوال کریں گے۔ ما سالککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے سقر یعنی جہنم میں داخل کیا؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور نہ ہم مسکین کو یعنی ضرورت مند نیڈی لوگوں کو ہم کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَقُضُّ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بےہودہ بحث کرنے والوں کے ساتھ مل کر فضول بحث کیا کرتے تھے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کی باتوں کا انکار کرنا، اس کا مذاق اڑانا، قرآن کا مذاق اڑانا، بےہودہ لوگوں میں بیٹھنا، گندی باتیں کرنا۔ کہا کہ ہم اسی میں لگے رہے، زندگی ایسے چلی گئی اور بس موت آ گئی،
وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم جزا کے دن کو جھٹلاتے رہے۔ قیامت کو نہیں مانا ہم نے کہ ایک حساب کتاب کا دن آئے گا، اس میں دو معنی ہیں، یا تو سرے سے انکار کرنا جو کافر ہے، جو کہتے ہیں کہ جنت جہنم کچھ نہیں، ایسا کچھ فیصلے کا دن نہیں ہوگا، کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ دوسرے جو اس سے ڈرتے نہیں کہ دن تو آنے والا ہے لیکن اس کی تیاری کچھ نہیں کی، ٹھیک ہے۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، حَتَّى آتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ ہمارے پاس یقین یعنی موت آ گئی، مطلب ہم اسی میں لگے رہے، صحیح بات اور حق بات کو نہیں مانا، یہاں تک کہ ہمارے پاس موت آ گئی، بس نہیں مانا تھا، توبہ کا موقع بھی نہیں ملا، اس لیے جہنم میں آئے، وہ سب ریزن دیں گے۔ وَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، بس انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہیں دیں گی۔ اس دن کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سفارش ریکمنڈیشن کی پرمیشن دے گا کہ کچھ لوگوں کی سفارش کی جائے، ریکمنڈ کیا جائے، تو اللہ ان کے کچھ گناہوں کو معاف کر کے ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن جو ایسے لوگ ہیں نماز ادا کی، نہ اللہ کی بات مانی، مذاق اڑانے والوں میں سے رہے، انکاری لوگوں میں سے رہے، ان کو کسی کی شفاعت بھی نہیں ملے گی، کسی کا ریکمنڈیشن بھی نہیں ملے گا۔ فَمَا لَهُ عَنِ التَّذْكِرَةِ الْمُعْرِضِينَ، تو انہیں کیا یہ نصیحت سے تو انہیں کیا ہے کہ نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں، تو انہیں کیا ہو گیا اتنا سب سننے کے بعد بھی نصیحت سے یعنی اس گائیڈنس سے کیوں منہ موڑتے ہو، کیوں اس کا انکار کرتے ہو اور اس سے دور بھاگتے ہو، کیوں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہو؟ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ، جسے وہ سخت بدکنے والے گدھے ہیں، جیسے وہ سخت بھاگنے والے گدھے ہیں۔ مطلب اللہ نے ان کی مثال دی کہ اتنا سب کچھ جانتے ہیں، اتنا سب کچھ سن رہے ہیں، لیکن ان کی مثال ایسی ہے جیسے بدکتا ہوا گدھا، گھبرایا ہوا ڈرا ہوا گدھا جو پلٹ کر بھاگتا ہے۔ فرت من قسورہ، جیسے شیر سے بھاگ رہا ہو، یعنی جیسے اس نے شیر کو دیکھ لیا ہو اور کیسے گھبرا کر ڈر کر وہ پلٹ کر بھاگتا ہے، ویسے یہ لوگ بھاگ رہے ہیں، حق سے دور ہو رہے ہیں۔ بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منتشرا، بلکہ ان میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اسے کھلے ہوئے صحیفے دیے جائے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ آتے تھے اور جو بات نہیں مانتے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول یعنی میسنجر نہیں مانتے تھے، ان کا کیا کہنا تھا؟ جیسے آپ کے اوپر وحی آتی ہے، ریویلیشن آتی ہے، اوترن ہوتا ہے آیتوں کا اللہ کی طرف سے، ویسے ہمارے اوپر بھی ہو جائے تو ہم بات کو مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایک اشارے میں کہ نہیں، یہ ان کے صرف بہانے ہیں، اگر ان کے اوپر بھی ریویلیشن اتر جاتا تو نہیں مانتے۔ دوسرا یہ کہ یہ پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ سب کو نبوت دے، سب کو میسنجر بنا دے، کہا کہ یہ ممکن نہیں، یہ پاسبل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کلا بل یخافون الآخرہ، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، امپاسبل ہے ایسا، بلکہ وہ آخرت سے نہیں ڈرتے، بلکہ ان کے دلوں میں آخرت کا ڈر نہیں ہے، بس بہانے بنا رہے ہیں، ایسا ہونا تو ہم مانتے تھے، ویسا ہونا تو ہم مانتے تھے۔ کلا انہ تذکرہ، ہرگز نہیں، یقیناً ایک یاد دہانی ہے۔ اللہ نے کہا ہرگز نہیں، یہ تو ایک ریمائنڈر ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، جنت، جہنم، قیامت، یہ سب ریمائنڈرز ہے۔ فمن شاء ذکرہ، تو بس جو چاہے وہ نصیحت کو حاصل کر لے، بس جو شخص سمجھدار ہے، دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، اس گائیڈنس کو ایکسیپٹ کر لے۔ وما يذكرون الا ان يشاء الله هو اہل التقوى واہل المغفرہ، اور وہ نصیحت حاصل نہیں کریں گے مگر یہ کہ اللہ چاہے، وہی لائق ہے اس سے ڈرا جائے اور لائق ہے کہ بخش دے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نصیحت حاصل کرنے والے تو نصیحت حاصل کرتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے، اللہ جسے لائق سمجھتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور وہی لائق عبادت ہے، اور وہی لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، کہ انسان اسی کا ڈر اپنے اندر رکھے، اور لائق ہے کہ بخش دے، اور اللہ تعالیٰ ہی جو ہے بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ یہاں پر تھی سورہ مدثر کی 56 آیتیں، 56 آیات، جس کے پیغامات، میسیجز آپ لوگوں کے سامنے آ چکے ہیں۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اور پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔